علی بھائی نیکسٹ سوال ہے، کیا کسی غیر مسلم ملک میں رہنے والا مسلمان شہری اس غیر مسلم ملک کی فوج میں ملازمت اختیار کر سکتا ہے؟ بعض اوقات یورپ اور امریکہ جیسے ملکوں میں جابس کی کمی کا مسئلہ رہتا ہے، اور یہی معاملہ انڈیا کا بھی ہے، لیکن دوسری طرف اگر یہی فوج مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جائے تو ایسی صورتحال میں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ نان مسلم ممالک میں رہنے والے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے اس کریٹیکل سوال کا جواب ضرور ریکارڈ کروائیں۔ سر یہ بڑا مشکل سوال ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ غیر مسلم ملک کی فوج مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو، اور اگر مسلمان ملکوں کی فوج مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ بھی تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اپنی فوج کے اندر بھی کچھ ایک ایسی یعنی جب لانچ کی گئی ہیں دہشت گردوں کے خلاف ایکٹیویٹیز، تو کئی لوگوں نے یعنی وہ ایگری نہیں کیا، انہوں نے جو جاب چھوڑ دی ہیں کہ یار یہ چیز اس طرح نہیں ہو رہی۔ میں اس کے صحیح غلط ہونے پہ بحث نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے کلیریفائی کرنا چیزوں کو ضروری ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک بریگیڈیئر صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے کچھ عرصہ پہلے، کچھ عرصہ کے اب تو کئی سال گزر چکے ہیں، ان دنوں میں وہ نیا ضرب عضب شروع ہوا تھا، تو میں نے ان کو بھی یہی انسٹرکشن دی تھی کہ آپ اگر کوئی اس طریقے سے مہم لانچ کرنے جا رہے ہیں تو جن فوجیوں کو آپ اس مہم پہ بھیج رہے ہیں ان کو کورسز کروا کے کرسٹل کلیئر کریں معاملات کو۔ اگر ان کی موٹیویشن نہیں ہوگی تو وہ تو نہیں وہ لڑ پائیں گے، وہاں پہ مشکل کام ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں ہم کورسز کرواتے ہیں، یہ کچھ بھی یوں کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کورسز کا پھر لیول ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستانی فوج کے اندر مذہب کا ایلیمنٹ ڈومیننٹ ہے، یہ تو بات ماننے والی ہے۔ چھوٹے موٹے کورسز سے کسی کی برین واشنگ نہیں ہوتی۔ عین ممکن ہے کوئی شخص بزدلی کی وجہ سے بھی جانے کو کی پلی لے رہا ہو، ایسا بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں بارڈر کے اوپر ڈیوٹی نہ ہی لگے۔ ظاہر ہے کہ ہر طرح کے کمزور دل لوگ موجود ہوتے ہیں ہر جگہ، صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھے تو آج کیوں نہیں ہوں گے؟ سارے ہی تو شہادت کی تمنا لیے نہیں پھر رہے ہوتے، مضبوط ایمان والے بھی ہوتے ہیں، کمزور ایمان والے بھی ہوتے ہیں۔ پھر بعض اوقات موٹیویشن لیول کسی کا نہیں ایسا ہوتا کہ اس کے ایسے مسئلہ پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ خصوصاً یہ لال مسجد کا جب ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی تھی اس وقت بھی کئی لوگوں نے اس ایکٹیویٹی میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا کہ جی یہ اس معاملہ مس ہینڈل ہو جائے گا، اور آپ پھر دیکھیں بعد میں اس کی وجہ سے ہمیں 15 سال تک خودکش حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو وقت نے ثابت کیا کہ اس وقت جو معاملہ مس ہینڈل ہوا تھا وہ ہمیں پھر بھگتنا بھی پڑا۔ تو اس لیے ان معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب میں اس طرف آ جاؤں تو میں نے ضمناً بات کر دی، غیر مسلم ملک کے اندر آپ فوج میں یا پولیس میں ملازمت ضرور اختیار کریں، اس لیے کہ وہ آپ کو فوج یا پولیس میں جب ملازمت کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس وقت اس بنیاد پہ بھرتی نہیں کر رہے کہ آپ کو مسلمانوں کے اوپر چڑھائیں گے۔ آج کل کے اس ماڈرن دور کے اندر جنگیں بہت کم ہوتی ہیں، زیادہ تر یہ علامتی ہوتی ہیں، فوجیں بھی اور پولیس بھی۔ پولیس بھی کیا کر رہی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی محلے کی لڑائی ہوگی، کسی شہر میں کرفیو لگ گیا تو وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ جس طرح بحرین میں آپ دیکھ لیں، اب وہاں پہ زیادہ تر پاکستانی ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ عوام جو ہے وہ شیعہ ہے، حکومت سنیوں کے پاس ہے، 80% عوام شیعہ ہے، حکومت سنیوں کے پاس ہے۔ شام میں 80% جو ہے عوام سنی ہے، حکومت جو ہے وہ شیعہ کے پاس بھی نہیں، نصیریہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر کنفلکٹ پڑا رہتا ہے، اور چونکہ ہمارے علاقوں کے لوگ جو ہے ذرا سخت جان ہیں، اور یہاں پہ ذرا فوج کے لیے ماحول سازگار ہے کہ لوگ فوج کی نوکری کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری اکانومی مضبوط نہیں ہے نا۔ اگر ہماری اکانومی مضبوط ہو تو پھر لوگ فوج کی نوکری تو بہت کم لوگ کریں گے۔ آپ سعودیہ دیکھ رہے ہیں، ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ وہیں گاڑی اور چابی پکڑا کے جا رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان سے کیوں فوج مانگ رہا ہوتا ہے سعودیہ؟ کیونکہ وہاں پہ اکانومی ٹھیک ہے، ان کی لوگوں کی لگژریس لائف ہے، وہ کہتے ہیں جی بس فوج کی یہی نوکری چاہیے ہمیں کہ ہم آئیں آفس میں شام کو چلیں، لڑنا نہ پڑے۔ یہ تو پاکستان کی فوج ہے نا جو لڑ رہی ہوتی ہے، یہاں پہ ایک پوری ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے نا، ایک موٹیویشن انہانس کی جاتی ہے، وہاں پہ تو یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی مشکل وقت آتا ہے نا، ان کی فوج سائڈ پہ رہ جاتی ہے، پاکستان سے امپورٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ڈیڈیکیشن کے ساتھ لڑیں گے۔ اور پھر اس میں بھی پھر وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی اب یہ مہم شیعہ کے خلاف لانچ کرنی ہے تو سنی فوج ہائر کی جائے، یہ مہم جو ہے سنیوں کے خلاف لانچ کرنی ہے تو شیعہ فوج ہائر کی جائے۔ یہ بڑی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ان میں غیر مسلم ملکوں کے اندر
جاب کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، ونس آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو وہ مسلمانوں کے خلاف یوز کرنے لگے، فوراً سے پہلے نوکری چھوڑ دیں. وہ آپ اللہ کے حضور کبھی بھی جسٹیفائی نہیں اس کو کر سکتے کہ اگر آپ کو امریکن فوج میں آپ ملازم ہیں اور آپ کو وہ افغانستان میں بھیج دیتے ہیں. سر اب تو افغانستان میں آنے والے فوجیوں کی کتنی ویڈیوز آ چکی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے عراق کے اندر بھی ظلماً مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اور یہاں پہ بھی خام خواہ ایک اپنا وہ ایک سپر پاور کا ایکسپلوژن ہے جس کو وہ مینٹین کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں پاکستان کو بھی انہوں نے مطلب نکر لگا دی ہے نا. اب پاکستان کے کوئی تعلقات اس طریقے سے تو نہیں ہیں ان کے ساتھ رہے. تو یہ وقت کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. تو یہ ہر بندے نے خود ڈیسیژن کرنا ہے کہ جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہو وہ ڈیسیژن کرے. باقی یہ بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم ملکوں میں ہم ٹیکسز جو دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے ٹیکسز کا پیسہ جو ہے وہ غیر مسلم جو فوجیں ہیں وہ استعمال کرتی ہیں مسلمانوں کے خلاف. اتنی لمبی ایکویشن آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیکسز کا پیسہ صرف فوج پہ نہیں استعمال ہو رہا ہوتا، ویلفیئر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس لیول تک باریکیوں میں اگر آپ پڑھیں گے پھر آپ دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے. تو وہ ہاں ڈائریکٹلی اگر آپ سے کوئی فنڈنگ مانگتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف لانچ کرنے کے لیے مہم کو ہمیں پیسہ دیں، اس میں آپ نہ دیں. ٹھیک ہے، آپ تو اچھی نیتیں ہی کر لیا کریں. وہ علماء بھی جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب اگر کسی کی حرام کی اور حلال کی کمائی مکس ہے تو آپ کو اگر دعوت میں بلاتے ہیں تو دعوت کھا لیا کرے اور یہ نیت کیا کرے کہ ہم حلال والے حصے سے کھا رہے ہیں. تو آپ یہ نیت کر لیا کریں کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ حلال والے پورشن کے اوپر لگ رہا ہے. ہاں ڈائریکٹلی جہاں آپ کو پتہ چل جائے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس میں آپ حصہ نہ بنیں. ٹھیک ہے، اور فوراً ڈیسیژن بھی لینا چاہیے. میرے پاس یعنی پاکستان کی فوج میں سے بھی آپ کو پتہ آفیسر لیول کے لوگ آتے رہتے ہیں، کئی بار مجھ سے آ کے مشورہ بھی کرتے ہیں کہ جی اب یہ چیز بھی غلط دیکھ رہے ہیں، اب ہم نوکری کریں نہ کریں. تو میں ہر ایک کو ایک ہی بات کرتا ہوں، فٹ ان دا سسٹم، not to oppose the system, fit in the system and then change the system. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس مثلا ایک بات میرے پاس ایک دفعہ ایک کرنل صاحب آئے، وہ کہنے لگے جی کبھی گیدرنگز ہمیں کروانی پڑتی ہیں تو اس میں مکس گیدرنگ بھی ہو جاتی ہے، تو اب باس کا حکم ہوتا ہے ہم کیا کریں. تو میں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ آپ باس کے ساتھ پازیٹیولی چیزوں کو ہینڈل کریں، بات کریں، ہو سکتا ہے آپ کی بات وہ سن لیں. بعض اوقات وہ اوپر والا بندہ جو ہے وہ اتنا سیریس بھی نہیں ہوتا دین، اس میں کیجول لے رہا ہوتا ہے. پھر وہ مجھے خود بتایا کہ ہاں جی ہم نے ایسی بھی سرمنیز کروائی ہیں جس میں ہم نے مرد و عورت کا سسٹم علیحدہ کیا، بیچ میں پردہ بھی لگایا ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ تھے بیچ میں تو آپ نے ایکٹیویٹی پرفارم کر کے ایک سینیریو تو کریٹ کیا. اگر آپ بیچ میں سے نکل جائیں، آپ سے زیادہ کوئی بندہ آ جائے اور اس سے ایک سٹیپ آگے چلا جائے. اس لحاظ سے میں جنرل ضیاء الحق سے سخت اختلاف رکھتا ہوں. جو اس کے دور کے اندر دہشت گرد تنظیموں والا معاملہ ہوا جو آج ہمارے پرائم منسٹر بھی اوپنلی کہتے ہیں، اس لیے میں بھی اوپنلی کہہ رہا ہوں. لیکن ایک چیز کا ان کو کریڈٹ آپ دیں گے کہ انہوں نے فوج کے ماحول کو ریلیجس بنایا ہے، اور وہ جو ریلیجس چھاپ فوج کے اوپر لگی ہے نا، وہ مشرف جیسا ڈکٹیٹر بھی اپنے پورے سیکولرزم کے باوجود اس کو دھو نہیں سکا. آج بھی آپ جائیں تو آپ کو ایک کلچر ریلیجس نظر آئے گا. اور جب ریٹائر ہو جاتے ہیں نا فوجی، پھر تو آپ کو تبلیغ جماعت میں بھی نظر آئیں گے. یہ اچانک نہیں جاگ اٹھتا کوئی بندہ، وہ ایک ماحول ہوتا ہے. ظاہر ہے وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کا وقفہ ہو رہا ہوتا ہے، جمعہ پریئر کا وقفہ ہوتا ہے، پھر ایک جب بھی کینٹ ایریا بنتا ہے وہاں پہ ایک خوبصورت مسجد بنتی ہے، ہاؤسنگ اسکیم بنتی ہے، تو مسجد بھی پوری پرائورٹی کے ساتھ بن رہی ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہے جو کبھی کہیں ہاؤسنگ اسکیم بنی تو سب سے تھکڑ جگہ کے اوپر مسجد بن رہی ہے. نہیں، مارکیٹ بھی اچھی جگہ پہ بنی ہوگی تو مسجد بھی اچھی جگہ پہ بنی ہوگی، صاف ستھری ہوگی، پورا اہتمام ہوگا. تو وہ ایک کلچر ہے. تو اس اعتبار سے میں اگرچہ یعنی کئی معاملات میں بڑا سخت اختلاف رکھتا ہوں کیونکہ میں ایک ڈیموکریٹک بندہ ہوں، اس کے باوجود میں پاکستان کی فوج کی پازیٹیو چیزیں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہوں وقت کے ساتھ کہ وہ ہے. باقی جو چیزیں وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ کافی فرق پڑ رہا ہے، آندہ پڑتا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اپنی ڈیوٹیز کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہیے. میں یہ باتیں جو آن کیمرہ کہہ رہا ہوں میں ان کیمرہ بھی کہتا ہوں. مجھے اگلے دن ایک جج کی کال آئی، کہتا جی میں قتل کے مقدمے کا فیصلہ کر رہا ہوں تو آپ سے رہنمائی لینی ہے کہ جی وہ ہم اس کا نا وہ دیت طے کر رہے ہیں، اور اس وقت ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے کہ دیت جو ہے نا وہ آج سے 4 سال پہلے کیس شروع ہوا تھا، اس ریٹ کے اوپر دیت دیں گے ہم چاندی کے ریٹ پہ یا آج کے؟ میں نے کہا جی آج کے پہ دیں گے. ایک تو اس بندے ان کا بندہ مرا ہوا ہے، اوپر ان کو 4 سال آپ نے لیٹ کیا ہے
یہ تو ظلم نہیں ہے, آپ بینیفٹ تو اس کو دینا جو مظلوم ہے. اور دوسرا میں نے کہا دیت کتنی بنتی ہے, کہتا ہے جی 22 لاکھ بنے گی چاندی کے اعتبار سے. میں نے کہا یہ دیت تو غیر اسلامی ہے. اسلام میں تو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ دیت 100 اونٹ ہے, تو وہ آج کا 2-2.5 کروڑ روپے بنتا ہے. یہ 22 لاکھ کون سی دیت ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا ان کو یہ بھی بتائیں کہ ریٹ بھی اور اس کو ریوائز کریں اس کی قیمت کو. اچھا پھر وہ کہنے لگا سر میں ایک اور مسئلہ آپ سے پوچھوں, پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب بالکل مقدمہ حتمی انجام تک پہنچتا ہے نا, تو اینڈ پہ احتیاطاً, جیسے وہ ہمارے حنفی بھائی ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں نا جمعے والے دن, آپ پتہ ہے جمعے کے بعد 4 فرض ظہر کے بھی پڑھتے ہیں کہ چونکہ حق میں وقت نہیں ہے تو ظہر احتیاطی. ہمارے جج بھی ایک احتیاطی فیصلہ, وہ کہتے ہیں ہم الٹیمیٹلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا یہ قاتل ہے تو سزائے موت اس کی بنتی ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو عمر قید میں بدل دیتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں احتیاطاً. میں نے کہا احتیاطاً کیا چیز ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو. میں نے کہا یار جج تو اتنے ہوشیار ہوتے ہیں, وہ تو باڈی لینگویج سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کون مجرم ہے کون نہیں ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو جی وہ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے احتیاطاً. میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ تو پیروی نہیں کبھی ہوگی. میں نے کہا اسلام اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے کہ آپ کسی کو قتل کی سزا اس کی معاف کریں. ہر معاملے میں اسلام کہتا ہے معاف کرو, لیکن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے اے اہل عقل. اسلام کہتا ہے قتل کے مقدمے کی پیروی ہو اور قاتل کو قتل کیا جائے تاکہ باقیوں کی زندگی بچے. قتل کے کیس میں یہ نہیں ہے معاف کرو, صرف ایک آپشن رکھا ہے کہ اگر معاف کرنا چاہے تو, لیکن اللہ نے جس چیز کو انکریج کیا ہے وہ یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, سورۃ البقرہ. اے عقل والو, قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے. کیوں؟ جب قاتل کو پتا ہوگا نا میں نے بھی ٹنگا جانا ہے, سر وہ نہیں کرے گا. یہ پاکستان میں فوجی عدالتیں جب بنی, آپ کو پتا انٹرنیشنل میڈیا نے بڑا ہنگامہ کیا, وہ پھانسی کی سزا دی, ہم آپ پہ سینکشنز لگا دیں گے. چلے کسی بہانے سے ہمارے بڑوں کو یہ سمجھ آیا کہ اسلام میں پھانسی کی جو قتل کی سزا قتل ہے نا, یہ اسی کے ذریعے آپ ڈیٹرنس کر سکتے ہیں. انہوں نے گوروں کے کہنے کے اوپر یہ سزا جو ہے وہ سسپینڈ کر دی ہوئی تھی کئی سال تک. وہ تو جب ہم پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے تو ہمیں خیال آیا کہ نہیں اسلام کی سزا ہونی چاہیے, اور اس سے ڈیٹرنس ہوگی. اور دیکھیں جب سے فوجی عدالتیں بنی اور دہشت گردوں کی پھانسیاں شروع ہوئی ہیں تو کس طرح, کیونکہ اب ان کو پتہ چل کہ ہم نے کام ڈالا تو لٹکے جائیں گے. پہلے ان کو ہوتا تھا پھانسی کی سزا تو ہونی کوئی نہیں ہے, تو ہم الٹیمیٹلی شواہد ناکافی ہونے کی وجہ سے یا کبھی عمر قید کی وجہ سے کبھی معافی کی وجہ سے چھوٹ ہی جائیں گے. تو ہم نے پریکٹیکلی پاکستان نے یہ لرن کیا ہے کہ پھانسی کی سزا ڈیٹرنس کے لیے افیکٹو ہے, یعنی اسلامی سزائیں ایسی ہیں جو ڈیٹرنس کر سکتی ہیں. وہ دہشت گردی جو اتنے سالوں سے نہیں رکی تھی, پھانسی کی سزا بحال ہونے کی وجہ سے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس وقت ملک ایک لائن پہ آ ہی گیا نا. تو یہ جو لوگ بکواس کر رہے ہوتے ہیں اسلامی سزاؤں کے بارے میں, سر آج بھی قاتل کو پتا ہونا میں نے لٹک جانا ہے, وہ کسی کو مارنے کا سوچے گا بھی نہیں. یہاں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یار خیر ہے چھوٹ جائیں گے, کتنے ہیں وہ فخریہ کہتے ہیں اتنے قتل کیے ہیں, پھر وہ ضمانت لے کے چھوٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں. اور بڑے, اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان میں یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے نا کہ پولیس کے ادارے کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ وہی تحقیق کرے گا. باہر کے ملکوں میں پولیس تحقیق نہیں کرتی, تحقیقاتی ادارہ علیحدہ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ مل نہیں سکتی مجرم کے ساتھ. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ کریں گے, ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرا.